اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کا سفر کیے تو آپ پر جو حالات پیش آئے پوری زندگی میں اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنا طائف میں آپ کو تکلیف دیے گئے۔ وقت کے 3 بادشاہ تھے، ایک کا نام حبیب تھا، ایک کا نام مسعود تھا، اور ایک کا نام عبد یا لیل تھا۔ ان تینوں نے حضور علیہ السلام کی باتوں کا انکار کر دیا اور اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، آپ کو پتھروں سے مار مار کر طائف سے باہر کر دے، آپ کے بدن زخمی اور خون سے لہولہان ہو گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ میں لے لیا، جیسے بچے کو کماٹے بولتے نا، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ میں لے لیا اور اٹھا کر پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں۔ اچانک پاؤں پھسلا، ایک گھڑے پر گر گئے، حضور بھی گر گئے، حضرت طلحہ بھی گر گئے۔ فرماتے یا رسول اللہ اتنی تکلیف کیسے اور آپ کیسے برداشت کرتے ہیں؟ حضرت طلحہ رو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ سر نیچے جھکائے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر مجھے بڑا ترس آتا ہے۔ آسمان سے فرشتے آئے، حضرت جبرائیل آئے، پہاڑ کے فرشتے آئے، سمندر کے فرشتے آئے اور زمینی فرشتے آئے، آسمان سے فرشتے آئے، الگ الگ انہوں نے آ کر درخواست کی اگر آپ اجازت دیں، پہاڑ کو فرشتہ کہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں دونوں پہاڑوں کو ملا دو اور طائف پس جائے کے درمیان میں۔ حضور علیہ السلام پر قربان جاؤ، انہوں نے فرمایا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم نے مجھے نہیں پہچانا، اسے معاف فرما دو، میری قوم کو معاف فرما دیجیے، انہوں نے میری قوم نے مجھے نہیں پہچانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربانی کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں انا بعثت رحمہ ولا بعثت زحمہ، اللہ نے مجھے رحمت کے ساتھ بھیجا ہے، زحمت کے ساتھ نہیں بھیجا، میں لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، اللہ نے مجھے پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے۔